الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ وعمل والہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی ہے اسلام کے معاشی احکام، قوانین، نظام پر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ، عشر اور دیگر صدقات کی وصولی اور اس کے خرچ کا جو نظم تھا اس پر کچھ باتیں بیان کی تھی کہ زکوٰۃ، صدقات، عشر، خراج، جزیہ یہ بیت المال وصول کرتا ہے، اور اس بیت المال کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے غرباء، مساکین تک وہ پہنچائے۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتھارٹی تھے، پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، تو حضور اپنی ثوابدید پر، اگرچہ اصول کچھ طے تھے لیکن حضور اپنی ثوابدید پہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہ خود اتھارٹی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، رسول ہے، خود قانون ہے، رسول خود قانون ہوتا ہے۔ جس طرح بادشاہی نظام میں بادشاہ خود قانون ہوتا ہے، جو بادشاہ کہہ دے وہی قانون ہے۔ بادشاہی نظام میں بادشاہ قانون ہوتا ہے، غلط کہے صحیح کہے، رسول غلط تو نہیں کرتے۔
لیکن قانون ہوتا ہے، رسول خود اتھارٹی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ قانون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ میں موقع محل کے مطابق، ضروریات کے مطابق اپنی ثوابدید پر تقسیم فرماتے، بلکہ ایک دو بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطیات تقسیم فرمائے، وہ بیت المال میں کوئی رقم آئی تھی، کچھ لوگوں کو دی، جن جن کو مناسب سمجھا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کو حضور نے کچھ نہیں دیا، باقیوں کو دیے، اس کو نہیں دیا۔ مجھے یہ بات محسوس ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ بندہ بہت اچھا بندہ ہے، اس کو بھی دیں، مومن آدمی ہے۔ تو میں بھی مومن تو اللہ کو پتہ ہے، مسلمان کہو، وہ تو اللہ جانتا ہے کون مومن ہے کون نہیں، مسلمان کہو۔ میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر خیال ہے کہ نہیں دوبارہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ وہ بڑا مومن آدمی، اس کو بھی دیں۔ حضور نے پھر کہا مومن اللہ کو پتہ ہے کون ہے، مسلمان کہو، ٹھیک ہے۔ میں پھر بیٹھ گیا، تیسری دفعہ پھر مجھے جوش آیا، تھوڑی دیر کے بعد کہ باقیوں کو دے رہے، اس کو نہیں دے رہے۔ میں تیسری دفعہ پھر جا کے کان میں جب بات کرنا چاہیے نا، تو حضور نے میرے کانوں اور کندھے کر دیا، مارا مکہ پیچھے، اس کا پنجابی کنا منڈ ماری ہے، پیچھے۔ جب فارغ ہو گئے، وہ خدا کے بندے، میں تقسیم کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں جس کو دے رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ میرے نزدیک پسندیدہ ہی ہو، جس کو نہیں دے رہا وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ اس کا پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، حکمت کی بات ہے۔ ایک آدمی کو میں نہیں دیتا، اس کو نہ بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ساتھی ہے۔ ایک آدمی کو دیتا ہوں کہ نہ دیا تو یہ بھاگ جائے گا، میں ایک آدمی کو نہیں دیتا، مجھے پتا ہے یہ نہ بھی یہ کچھ بھی نہیں دیتا، یہ پکا ساتھی ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ دوسرے کو دیتا ہوں کہ اس کو نہ دیا تو یہ کچا آدمی ہے، کھسک جائے گا، کچھ دوں گا تو پکا ہو جائے گا۔ یہ حکمت ہوتی ہے، اس کو قرآن پاک نے والمؤلفۃ قلوبہم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک مصرف قرآن پاک نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے نا، ان پر خرچ کرو تاکہ پکے ہو جائیں۔ بس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی حضور کی ثوابدید تھی، اور حضور کی ثوابدید ہی قانون تھا، اللہ کے رسول ہے۔ ایک موقع پر یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد حنین فتح ہوا۔ حنین میں بہت غنیمت آئی تھی، بھیڑ بکریاں سونا چاندی بہت آیا تھا۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، قریشی سردار نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ دوسرے قبیلوں کے، حضور نے ان کو زیادہ دینا شروع کر دیا۔ چودھری بھی ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، پکے ہو جائیں گے۔ یہ بات انصار مدینہ کو محسوس ہوئی، وہ مدینہ منورہ سے آئے تھے، حضرت یہ فتح مکہ پہ آئے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے آپس میں بات کر دی، یہاں لڑ لڑ کے ہم مر گئے، پیسے یہ رہ گئے۔ فطری بات ہے یہ، 9 سال سے لڑ ہم رہے ہیں، بدر کی جنگ ہے، احد کی جنگ ہے، یہ کل مسلمان ہوئے، آج سارے پیسے لے گئے۔ یہ بات کچھ نوجوانوں نے کہہ دی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، بات پہنچ جاتی ہے۔ حضور نے انصار مدینہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا، انصار سارے اکٹھے ہو جاؤ بھائی، اکٹھے ہوئے سارے، کوئی غیر انصاری نہ ہو، انصاری ہو سارے، ان سے بات کرنی ہے میں نے۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے خیمے میں۔ فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے۔ جو بزرگ انصار سے نے کہا یا رسول اللہ بچوں نے کہہ دی ہوگی، کچھ بچوں نے بات کہہ دی ہوگی، بچے بچے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکے ہوتے ہیں، کسی نے کہہ دی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے کہا دیکھو تم اپنا مقام پہچانو، یہ پیسوں کے پیچھے پریشان ہو رہے۔ فرمایا دیکھو یہ تو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے کہا پکے ہو جائیں گے، کیا تم اس وقت اس موقع پر ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، مکہ فتح ہو گیا ہے، مکہ میں بیٹھے ہیں، جس شہر کے لوگوں سے تنگ آ کر ہجرت کی تھی وہ شہر فتح ہو گیا ہے، اپنا شہر ہے، واپس آ کے بیٹھے ہیں۔ یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضور اب یہی رہیں گے، واپس نہیں جائیں گے، مدینہ نہیں جائیں گے۔ جب اپنا شہر مل جائے واپس تو پھر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے شہر میں رہے۔ یہ بات چل پڑی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں رہتے ہیں اپنے پرانے شہر میں یا مدینہ جاتے ہیں، یہ لوگوں میں چیز میں یہ لوگ ہیں یار اب شہر اپنا مل گیا واپس آئیں گے، وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا، فرمایا دیکھو کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں بکریاں گائے لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو واپس لے کر جاؤ۔ لوگ بکریاں لے کر جائیں گے اور تم گھروں میں کس کو لے کر جاؤ گے؟ رسول اللہ کو واپس لے کر جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ بالکل راضی ہیں جی، ہمیں نہیں چاہیے بکریاں، ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، ہمیں گائے نہیں چاہیے، آپ اگر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور بطور رسول خود اتھارٹی تھے، خود قانون تھے، ان کی بات کا خود قانون تھی، اسے اپنی صوابدید پہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، نظام سنبھالا سارا، تو دو بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے تھے نظم کے اعتبار سے، سسٹم کے اعتبار سے۔ بخاری ہی کی روایت ہے، بیعت کے دوسرے دن جب چارج لیا ہے تو اگلے دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کا اپنا کام کاج تھا، چھوٹا موٹا کاروبار تھا، مدینہ منورہ سے بالائی علاقے میں صنع کے مقام پر کھڈیاں لگا رکھی تھی، کچھ ایک ڈیرا تھا، کھڈیاں لگائی ہوئی تھی، کپڑا بنتے تھے اور پھیری لگا کر بازار میں بیچا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اپنا ذریعہ معاش یہ تھا، وہ 5 7 10 کھڈیاں لگائی ہوئی اور وہاں کپڑا بنا جاتا ہے جو علاقے کی ضرورت کا ہے، تو وہ خود پھیری لگا کے بیچا کرتے تھے۔ اب خلیفہ بن گئے، اگلے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام جاب پہ جا رہے ہیں، گٹھی اٹھائی ہوئی ہے کپڑوں کی، بازار میں پھیری لگانے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں، میری جاب ہے، اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ حضرت آپ کام پہ جائیں گے تو پیچھے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ حکومت تو یہ فل ٹائم جاب ہے، کسی وقت بھی کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، رات کو دن کو، آپ کو کون کہاں تلاش کرے گا کہاں پھیری لگا رہے ہیں؟ نہیں، آپ یہاں بیٹھیں گے،
آپ کاروبار نہیں کریں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے، کسی وقت بھی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کوئی باہر سے سفیر آ گیا ہے، کوئی جنگ ہو گئی ہے، امن ہو گیا، حاکم وقت تو 24 گھنٹے اویلیبل ہونا پڑتا ہے کہ کسی وقت کوئی معاملہ پہ کہاں تلاش کریں گے اس کو، کہاں پھر رہے ہیں، اس لیے آپ نہیں جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی میں جاب پہ نہیں جاؤں گا تو بچوں کا خرچہ تو میرے ذمہ ہے، وہ کہاں سے لاؤں گا؟ تو یار یہ اگر چیک کرو پہلے کیا کرے نا، یہ پہلے چیک کرنے کی بات ہوتی ہے، درمیان میں آ کے شروع ہو جاتے ہیں، پہلے چیک کر لیا کرو تم۔ ان کا اگر آپ وہاں جائیں گے تو پیچھے نظام معطل ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اگر یہاں بیٹھوں گا تو بچوں کا خرچہ تو میرے کھاتے میں ہے، پھیری لگاتا ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، بچوں کو روٹی کا انتظام کرتا ہوں، وہ کون کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چھوڑیں اس کو، ہم اس پہ مشورہ کرتے ہیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ شورا بلا لیا اگلے دن، جو شورا کے ممبر تھے، آج کی سب پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا، یہ مسئلہ حل کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، جو بھی اصحاب شورا سے بلا لیے۔ مسئلہ یہ رکھا کہ جناب ہم نے خلیفۃ المسلمین چنا ہے، ہمارے حاکم وقت ہیں، یہ اگر اپنی جاب پہ جائیں گے تو پچھلے کام معطل ہو جائیں گے، یہاں بیٹھیں گے تو گھر معطل ہو جائے گا، اس کا کیا حل ہے، ان کا خرچہ کون کرے گا، ان کے گھر کے اخراجات کس کے کھاتے میں ہوں گے؟ یہ میں عرض کیا کرتا ہوں خلافت راشدہ کا پہلا ایجنڈا تھا، اس پہ 2 اصول طے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رائے دی یہ چونکہ ریاست کا کام کر رہا ہے، خرچہ ریاست دے گی، یہ اپنے آپ کو فارغ کریں گے کس کے لیے؟ ریاست کے لیے، اپنا کام کاج نہیں کر سکیں گے، نہیں کرنا چاہیے ان کو یہاں فارغ رہنا چاہیے لوگوں کے معاملات نپٹانے کے لیے، خرچہ پھر ریاست دے گی، جس کا کام کر رہے ہیں خرچہ وہی دے گا۔ ایک تو یہ اصول طے ہو گیا کہ جو بھی سرکاری کام کر رہا ہے ڈیوٹی پر، اس کے اخراجات سرکار کے ذمہ ہیں۔ یہ اصول طے ہوا کہ جو بھی ریاست کا، ادارے کا، حکومت کا کام کر رہا ہے، اپنا کام نہیں کر رہا، تو اس کے گھر والوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ ریاست کے، اس کو تنخواہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہ یہ کام نہیں کریں گے، یہی اس کے سوا اور اپنا کام نہیں کریں گے، خرچہ گورنمنٹ دے گی، ریاست دے گی۔ کتنا؟ اب اگلا مسئلہ کتنا دیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہی رائے دی بھائی جتنے خرچے کے ساتھ ایک عام شہری، جس کو مین آف دا اسٹریٹ کہتے ہیں، ایک عام شہری اس علاقے میں جتنے خرچے کے ساتھ گھر کا گزارا کر لیتا ہے اتنا دیں گے، لا وقص فیہا ولا شطط۔ یہ فیصلہ بھی حضرت علی کی رائے پہ ہوا۔ ایک عام شہری، جس کو آپ مین آف دا اسٹریٹ کہتے ہیں، ایک عام شہری جتنے خرچے کے ساتھ اپنے کنبے کا خرچہ چلا لیتا ہے اتنا ان کو دے گے، نہ کم نہ زیادہ۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وظیفہ بول رہا ہوں، اس زمانے کے معیار کے مطابق 6 درہم یومیہ، وہ آج گنے گا کو تقریباً 1500-1600 بڑھے گا، تقریباً ہو گیا اتنا بڑھے گا تقریباً، اندازہ میرا یہ ہے۔ وہ چاندی کا سکہ تھا، لیکن اصول یہ طے ہوا کہ عام شہری، ایک شہری جتنے خرچے سے اتنا خرچہ مقرر ہوگا، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنا کام کر سکے۔
یہ خلافت راشدہ نے پہلا فیصلہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا کام چھوڑا، یہ وظیفہ مقرر ہوا، اس وظیفے پر پھر 2.5 سال خلافت کی ہے۔ اچھا ایک بات اور، یہ تنخواہ لینا ضروری ہے یا آپشن ہے؟ یہ حضرت عمر کے زمانے میں بات طے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ڈیوٹی دی، یہ کام کرو یار۔ جب میں وہ کام 2-4-10 دن میں مکمل کر لیا تو مجھے حق الخدمت، جس کو ہم تنخواہ کہتے ہیں، یہ تمہاری۔ یا رسول اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، پھر اپنا کام نہیں لو۔ یا رسول اللہ میں ٹھیک ٹھاک، مجھے ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں لو، وصول کرو، اپنے کھاتوں میں ڈالو، پھر جو مرضی کرو، لیکن یہاں سے لوگے۔ حضرت عمر کہتے ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکماً کہا کہ لینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک صاحب کی ڈیوٹی لگائی، کوئی کام کر کے آؤ، وہ ڈیوٹی کی انہوں نے، واپس آئے۔ حضرت عمر نے جو ان کا بنتا تھا تنخواہ، جو ہمارے ٹی اے جو وہ ان کو دیا، ان کا حضرت میں نہیں لیتا، ہمیں نہیں دینا پڑے گا، لینا پڑے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے بھی کہا تھا حضور سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی کہا تھا ضرورت نہیں ہے، پر میں نہیں لو۔ اس لیے یہ حق الخدمت جو بنتا ہے وہ تم نے لینا پڑے گا، وصول کرو، پھر جو مرضی کرو۔ اس پر محدثین بحث کرتے ہیں کہ جب وہ خود چھوڑ رہا ہے تو زبردستی کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر بھی خبر نہیں لیتا، میں نے لو۔ حضرت عمر سے بھی اس کے عمل نے لینے سے انکار کیا، ہمیں نہیں لینا پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب وہ خود چھوڑ رہا ہے تو پھر زبردستی کیوں دے رہے؟ حضور نے بھی زبردستی دیا، حضرت عمر نے بھی زبردستی دیا۔ کہتے ہیں یہ وصول کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو وصول کر رہا ہے اس کے لیے شرم کا باعث نہ ہو، وہ آر نہ بنے، کوئی ادب وہ تنخواہ نہیں لے رہا، تم تنخواہ لے رہے ہو، وہ تو نہیں لے رہا اپنی مرضی سے، تم لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہوگا کہ وہ تنخواہ کے بغیر کام کر رہا ہے، میں تنخواہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یہ احساس کمتری پیدا ہوگا۔ اس سے تحفظ بھی ضروری ہے۔ جو حق بنتا ہے وہ درمیانے درجے کا، لیکن لیں گے۔ یہ حضرت عمر نے بھی اس کی نفی فرمائی، میرے لوگ ہیں۔ وجہ کیا انہوں نے نہیں بیان کی، فقہا نے بیان فرمائی۔ کہ نہ لینے والے وہ تو نہیں لیں گے، لینے والوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ لوگ کوئی تانا دے سکتا ہے، یار تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، یہ تنخواہ حق ہے۔ تو خلافت راشدہ میں پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ جو آدمی بھی ریاست کا، حکومت کا یا کسی ادارے کا یا کسی کا کام کر رہا ہے، اپنا کام نہیں کر رہا، اس کا خرچہ اس ادارے کے ذمے ہے، اس حکومت کے ذمے ہے، اس سسٹم کے ذمے ہے۔ اور دوسری بات کیا طے ہوئی کہ اپنی مرضی سے نہیں، جتنا میں طے کر لوں، جو بنتا ہے عرف کے مطابق، ماحول کے مطابق، درمیانے درجے کا جو خرچہ بنتا ہے وہ۔ اگلا مسئلہ ایک اور پیش آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحرین آج بھی امیر ریاست ہے،
دنیا کے قیمتی سکوں میں سے اس کی کرنسی بھی بہت قیمتی کرنسی ہے۔ اس زمانے میں بھی رہی چھوٹی ریاست تھی، بڑی امیر ریاست تھی۔ بحرین سے سالانہ زکوٰۃ صدقات وغیرہ وصول ہوئے، ہم بیت المال میں آئے ہیں۔ بیت المال سے وظیفے دینے ہیں، معذوروں کو بھی، بے روزگاروں کو بھی، اور ریاستی کام کرنے والوں کو بھی وظیفے دینے ہیں۔ پہلا موقع ہے، مال ٹھیک ٹھاک آیا تھا، تقسیم کیسے کرنا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، خود اتھارٹی تھے، تقسیم کرتے تھے۔ اب ہم تو اتھارٹی نہیں، ہمیں تو کوئی ضابطہ چاہیے، ہمیں تو کوئی قانون ضابطہ، کس کو کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں، مشورہ کیا، یہ شہریوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا ہے تو تقسیم کی ترتیب کیا ہوگی، کس کس کو کتنا کتنا دینا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا جو خلافت راشدہ کو پیش آیا معاشی اعتبار سے۔ شورا بیٹھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ جو لوگوں کی دینی حیثیت ہے، فضیلت، اس کے مطابق گریڈ سسٹم کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ازواج مطہرات کو دیں، پھر السابقون الاولون کو دیں، پھر مہاجرین کو دیں، پھر انصار کو 12,000، 10,000، 8,000، 6,000، تو 5-6 گریڈ بنا کے نا، فضیلت کے اعتبار سے اس کی فضیلت، مقام، اسٹیٹس بڑا ہے، اس کو زیادہ دیں، اور درجہ بندی کریں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ دو بابوں کا اختلاف ہوا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ فضیلت کے اعتبار سے جس کی فضیلت زیادہ اس کو زیادہ دیں، باقی کو تھوڑا دیں، 3، 4، 5 گریڈ کر دیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں یار، جملہ ان کا یہ ہے، ہی فضیلت کا درجہ اللہ کے ہاں ہے، فضیلت کی تقسیم اللہ کے ہاں ہوگی، یہ حقوق کی بات ہے۔ فضیلت کس کی زیادہ ہے، نیک کون سے، اللہ کو پتہ ہے۔ ہی معاش فالاسوۃ فیہ خیر من الاسرہ، میں سب کو برابر دوں گا، ترجیح قائم نہیں کروں۔ حق سب، روٹیاں سب نے 2 کھانی ہیں بھائی، یہ حقوق کا معاملہ ہے، حقوق کے معاملے میں برابری ہوگی، فضیلت کے معاملے میں ترجیح ہوگی، یعنی حقوق کے بارے میں کیا ہوگی، برابری۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی رائے ماننے سے انکار کر دیا، ہمارا نہیں بھائی، میں تو برابر تقسیم کروں گا۔ 3 سال ملے ہم نے، 2.5 سال بالکل برابر دیا سب، جو ازواج مطہرات کو دیا وہی عام شہری کو، جو مہاجرین کو دیا وہی انصار کو دیا، جو انصار کو دیا وہی بعد میں آنے والوں کو نہیں۔ یہ حقوق میں برابری ہے یار۔ حضرت صدیق اکبر کا اصول کیا تھا، حقوق میں برابری ہے، فضیلت اللہ کے ہاں۔ 3 سال اسی بنیاد پہ تقسیم کیے، سارے وظیفے بالکل برابر برابر، اگر اس کو 2,000 دیا تو اس کو بھی 2,000 دیا، اس کو 2,000 دیا تو اس کو بھی 2، پورے لوگوں میں جتنے وظیفے تقسیم کیے بالکل برابری کی بنیاد۔ جو حضرت عائشہ کو دیا وہی عام شہری کو دیا، تو برابری ہے یار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2.5 سال کے بعد حضرت عمر آ گئے، ان کی رائے وہ تھی، انہوں نے گریڈ سسٹم کر دیا، 7 گریڈ بنائے۔ ازواج مطہرات کو 12,000 درہم دیتے تھے،
سالانہ، اس سے دوسرا درجہ 10,000 سالانہ، 8,000 سالانہ، 4,000 تک یہ گریڈ بنے ہیں۔ اس میں ایک لطیفہ بھی ہوا، باقاعدہ رجسٹر بنائے، آبادی کی تقسیم کی، سب کے رجسٹر الگ الگ کیے، یہ 12 یہ پہلے گریڈ والے ہیں، یہ دوسرے گریڈ والے ہیں، پوری دفتر بنائے، پورا دفتر بنایا، فہرستیں بنائیں۔ اس میں ایک لطیفہ یہ ہوا، باقی بات اگلے جمعے، لیکن یہ لطیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر اس تقسیم میں جس گریڈ میں تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اسی گریڈ میں تھے جو درجہ بندی ہوئی تھی۔ 4,000 درہم والا گریڈ تھا، تو سب کو 4,000 درہم سالانہ۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی سب کو تو 4,000 دیتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو 500 زیادہ دیتے احتراماً، 4500۔ اب گریڈ ایک ہے، سب کا کتنا بنتا ہے؟ 4,000، اور حسین کو کتنے مل رہے ہیں؟ 4500۔ بیٹا جی نے شکایت کر دی عبداللہ بن عمر نے، ابا جی گریڈ ایک ہے ہمارا، لسٹ ایک ہے، قانون اس کا بھی 4,000 بنتا ہے، میرا بھی 4,000 بنتا ہے، حسین کو آپ 4500 دیتے ہیں، مجھے 4,000 دیتے ہیں، یہ 500۔ حضرت عمر غصے میں کیا جملہ فرمایا، عبداللہ تمہیں حوصلہ کیسا ہوا کہ تم حسین کے سامنے کھڑے ہو؟ یہ تمہارے دل میں تصور کیا ہے کہ حسین اور میں برابر ہونے چاہیے؟ یہ تصور کیسے آ گیا تمہارے دل میں؟ بڑا تاریخی جملہ کہا، عبداللہ تیرا باپ امیر المومنین کہلاتا ہے تو حسین کے نانا کا صدقہ ہے، اور تو اگر امیر المومنین کا بیٹا کہلاتا ہے تو حسین کے نانا کی برکت ہے۔ یہ ہمیں کون پوچھتا تھا؟ خبردار آج کے بعد یہ تصور تمہارے ذہن میں نہ آئے کہ حسین اور میں برابر ہیں، وہ تو تقسیم ہے۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گریڈ سسٹم کر دیا، کسی کو 12,000 دے رہے ہیں، کسی کو 10,000 دے رہے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 10 سال تقسیم کیا، 10 سال کے بعد فرمایا کہ یار تجربہ بتا رہا ہے کہ بابا جی کی بات ٹھیک تھی، میری رائے غلط تھی۔ 10 سال کے تجربے نے بتا دیا ہے کہ بابا جی ٹھیک کہہ رہے تھے، میری رائے خطا تھی۔ اگلے سال میں ساری پالیسی پر کیا کروں گا؟ نظر ثانی کروں گا، لیکن اگلے سال کے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ 2 اصول خلافت راشدہ نے آپس میں، ملازمین کے حقوق کیا ہے، پبلک کے حقوق کیا ہے، اور کیا معیار کیا ہے، یہ اصول خلافت راشدہ نے طے کیے تھے۔ آج بھی ہم اگر ان اصولوں پہ واپس چلیں گے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ بشرطے کہ ہم اپنی خواہشات پر، اپنی انا پر، اپنی ترجیحات پر قابو پانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ میں جو حق بنتا ہے وہ لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ لیکن باقی تفصیل انشاءاللہ کہ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے نتائج کیا ہوئے، پھر آخر میں رجوع کا اعلان فرمایا، وہ کیا ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے کروں گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔